تمنائیں ہوا کرتی تھی. یہاں اس وقت عورتیں بھی اس بیان کو سن رہی ہیں، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں کچھ باتیں ایسی کہوں جس سے ان کے اندر جو اس وقت جذبات ہیں انہی نے مطالبہ کر کے یہاں کے ذمہ داروں سے کہا ہے کہ شام کے بیان کو بھی ہم سننا چاہتے ہیں. یہ بہت اچھی علامت ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کی عورتیں اپنے کو بدلنا چاہتی ہیں، اپنے کو نیک بنانا چاہتی ہیں. اللہ بہت مبارک کرے. اے عورتوں، اے بہنوں، اے بچیوں، جانتی ہو تمہاری تاریخ کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، اسلام اور حق کی محنت تنہا مردوں نے کبھی نہیں کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کی عظیم بیوی سیدہ ہاجرہ کا تذکرہ نہ کیا جائے. نہ ہاجرہ نے قربانی میں ساتھ دیا ہوتا، نہ ہاجرہ نے تعاون کیا ہوتا، نہ امت کو اور انسانیت کو اسماعیل ملے ہوتے، نہ زمزم ملا ہوتا، نہ شاید صفا اور مروہ ملا ہوتا، نہ مقام ابراہیم ملا ہوتا، نہ پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوتا. سلام ہو ہاجرہ پر، اس خاتون عظیم پر جس کی قربانیاں تاریخ میں اتنی زبردست انقلاب برپا کر دیا. اور عورتوں، ایک بات سن کر خوش ہونا چاہیے تم کو، اللہ تمہاری قربانیوں کا کتنا قدردان ہے جانتی ہو؟ حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دیوانہ وار 2 پہاڑوں پر چڑھتی تھیں اور اترتی تھیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی اور حضرت ہاجرہ کی تاریخ کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دینے کا اللہ نے عجیب راستہ اختیار کیا کہ فیصلہ کر دیا کہ تم نبی ہو یا ولی ہو یا امتی، تمہارا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا جب میری اس بندی کے نقش قدم پر تم دیوانہ وار دوڑو گے نہیں اور اس جگہ پر چکر نہیں لگاؤ گے. جب تک تم میری اس بندی کو قیامت تک کے لیے یادگار اس کی تم پر دوہراؤ گے نہیں، تمہارا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا. یہ ہے ایک عورت کی تاریخ کو محفوظ کرنے کا اللہ کا نرالا انداز. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس عظیم ماں کا ذکر نہ کیا جائے جس کا تذکرہ قرآن میں جھوم جھوم کر کیا گیا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ کیا ہے؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس وحی بھیجی. وحی، اللہ اکبر، یہ لفظ جو نبیوں کے لیے خاص تھا، لیکن اللہ نے چاہا کہ موسیٰ کی ماں کی ہمت، توکل و قربانی کا حق یہ ہے کہ میں وحی کے لفظ سے اس کے ہم کلامی کا تذکرہ کروں. موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم پر کیسا عمل کیا؟ اللہ نے کہا تھا اس بچے کو جب تم ڈرو اور اندیشہ ہو کہ یہ بچہ مار ڈالا جائے گا تو اس کو لکڑی کے باکس میں رکھ دینا اور لکڑی کے باکس میں رکھ کر دریا میں بہا دینا اور ڈرنا مت، پریشان مت ہونا. میں اے موسیٰ کی ماں تم سے وعدہ کرتا ہوں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. 2 وعدے ہم تم سے کرتے ہیں، ایک تو یہ بچہ تم تک واپس پہنچ کر رہے گا اور دوسرا یہ کہ یہ بچہ نبی بن کر رہے گا. عجیب بات ہے، 1-2 دن زندہ رہنے کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا تھا. حالات اتنے خطرناک تھے اور اللہ نے یہ اشارہ کر کے کہ یہ نبی بنے گا اور وہ جانتی ہوں گی کہ نبی تو 40 سال کی عمر کے بعد بنتا ہے، لہذا وہ سمجھ گئی کہ میرا بچہ زندہ بھی رہے گا، 40 سال کا بھی ہوگا، نبی اور رسول بھی ہوگا اور اس کے ذریعے سے میری غلام قوم کی غلامی کی زنجیریں توڑی جائیں گی. کتنی ڈھارس بنائی اللہ نے. ایک عورت کا یہ مقام ہے اسلام میں. اور آگے بڑھو، دور کیوں جاؤ؟ میں تو بہت نبیوں کا تذکرہ اور بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں تو دور کیوں جاؤ؟ کیوں اے بہنوں اور بچیوں یہ یاد نہیں کرتی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں پہل کرنے کا شرف مردوں سے پہلے ایک عورت کو ملا. اے عورتوں تم کو مبارک ہو، تمہیں فخر کرنے کا حق ہے، تمہیں ناز کرنے کا حق ہے.
تم چاہو تو مردوں سے کہو کہ تم اگر بگڑ بھی جاؤ گے تب بھی میں اپنے محبوب کی سنتوں کو نہیں چھوڑوں گا. یاد ہے سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے محمد الرسول اللہ کو نبی کے حیثیت سے دیکھنے اور ان پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا تھا. یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، کائنات میں کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوا کرتی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، جو ہوتا ہے وہ اللہ کے پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے. مردوں سے پہلے ایک عورت ایمان لے آئی، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے. اور آگے بڑھو، مکے کی زمین پر جو پہلی لاش تڑپی تھی، جو پہلا خون بہا تھا، جو پہلی کسی ہستی نے اسلام پر قربان ہونے کا ثبوت دیا تھا، وہ بھی مردوں سے پہلے ایک عورت کا خون بہا تھا. یمن سے آئی ہوئی وہ بوڑھی سمیہ، جس کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ دیا گیا تھا، اور ابو جہل اور دوسرے لوگ تیر کمان لے کر کھڑے ہو گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ سمیہ کہو کہ محمد جھوٹے ہیں اور میں ان کو نبی نہیں مانتی، میں اپنے پرانے دین پر واپس جاتی ہوں. اگر یہ نہیں کہو گی تو ابھی تیر ہمارے کمان سے نکلے گا اور تمہارے بدن کے ٹکڑے ہوں گے. بوڑھی سمیہ نے اپنی آواز میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ابھی شاید کلمہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ تیر کمان سے نکلا اور ان کے بدن میں لگا، ٹکڑے ہو گئے بدن کے، اور یہ تڑپ تڑپ کر انہوں نے جان دی. سلام ہو سمیہ پر اور سلام ہو ان کی ہمت پر، ان کی استقامت پر، ان کی بہادری پر. مبارک ہو. اور تو یہ بھی پہلی شہادت جو مکے میں ہوئی وہ ایک عورت کی تھی. اسی کو تو میں سمجھا رہا تھا کہ پوری امت نے دراصل اس امانت کو لیا تھا محمد الرسول اللہ سے. صرف چند مولویوں نے نہیں لیا تھا، چند بزرگان دین نے نہیں لیا تھا، چند اللہ والوں نے نہیں لیا تھا. امت کے مردوں نے، امت کی عورتوں نے، امت کے جوانوں نے، امت کے نوجوانوں نے، امت کی کنواری دوشیزاؤں نے، امت کے شاعروں نے، امت کے بوڑھوں نے، امت کے ملازموں نے، امت کے غلاموں نے، امت کے کسانوں اور مزدوروں نے، سب نے مل کر محمد رسول اللہ سے امانت لی تھی اور یہ کہا تھا، اللہ کے رسول ہم سمجھ گئے، آپ بالکل بے فکر رہیں، ہم اپنی تمناؤں کو اسلام کے پھیلانے کے لیے قربان کریں گے. اور پوری تاریخ گواہ ہے، جتنے علماء ملے امت کو، جتنے مشائخ ملے، جتنے مجاہدین ملے، جتنے عظیم سپہ سالار ملے، جتنے امت کو مجددین و مصلحین ملے، جتنے کام کے آدمی ملے، یقین رکھنا ان کام کے آدمیوں کو بنانے میں ان کی عظیم ماؤں کا حصہ تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن اسماعیل بخاری بالکل بچپن میں نابینا ہو گئے. بالکل 4-5 سال کی 6 سال کی عمر تھی کہ نابینا ہو گئے. ان کی ماں تڑپ گئی. ان کی ماں کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا محدث بنے، میرا بیٹا عالم ربانی بنے. ان کی ماں نے صدقے نکالنے شروع کیے، نمازیں پڑھ پڑھ کے دعائیں کرنی شروع کی. اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر کی بھی کیا تمنا تھی، میری بھی کیا تمنا ہے. میں اپنے بیٹے کو محدث دیکھنا چاہتی تھی، یہ تو بچپن میں اندھا ہو گیا، اب یہ علم کیسے حاصل کرے گا. روتی رہی، دعائیں کرتی رہی. ایک رات میں خواب دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا جاؤ، جا کر دیکھو. بینائی واپس چلی گئی، واپس کر دی گئی. وہ گئی، بچے کو جگایا، بچے نے دیکھا اپنی ماں کو لپٹ گیا. ماں نے کہا بیٹا تم دیکھ رہے ہو؟ ہاں امی میں دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کا دوپٹہ، یہ آپ کے آنچل اور یہ آپ کا جمپر اور یہ آپ کے کپڑے، امی میں دیکھ رہا ہوں. امی میں پورا دیکھنے لگا. سجدے میں گر گئی ماں اور کہنے لگی صلاۃ والسلام ہو محمد رسول اللہ پر، میری شفاعت کر دی، میرا غم سن لیا، میرا غم اللہ تعالیٰ نے میرے غم کا مرہم اتار دیا. اور اس دن سے بچے کو حدیث کے تعلیم میں لگایا. محمد ابن اسماعیل البخاری اگر امیر المومنین فی الحدیث بنے، اگر امام المحدثین بنے تو اس کے پیچھے اصل میں ان کی ماں کی دعائیں تھیں. اب جس کا داستان اٹھا کر دیکھو، میں اگر پچھلے زمانے کے واقعات سناؤں گا تو آپ یہ کہو گی یہ تو پچھلے زمانے کے واقعات ہیں. میں اس دور کے واقعات سناتا ہوں. دعوت تبلیغ کا یہ عظیم کام
جس نے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اس امت کو بچا لیا. بہت بڑی تعداد میں اللہ کے بندوں کو کلمہ نماز کی توفیق ہو گئی. لوگ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور بلا شبہ یاد کرنا چاہیے. لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عورتوں کا جسم جس طرح پردے میں رہتا ہے اسی طرح ہماری خواتین اسلام کی قربانیاں بھی اکثر پردے میں رہتی ہیں. یاد کرو وہ دن جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جائیداد باغ کھیت سب بھول کر چھوڑ کر دن رات دین کی محنت میں لگ گئے. ان کے لوگوں نے ان سے بہت کہا کہ آپ کے پاس بڑی جائیداد ہے, باغات ہیں, لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے, تھوڑی توجہ کر دیجئے. فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک منٹ بھی ان چیزوں میں ضائع کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا. اللہ مالک ہے, میں تو اب بس دین کے کام کروں گا. اللہ کرے گا میرے ساتھ جو معاملہ کرے گا. اللہ میری کمزوری کو جانتا ہے. پھر آنے لگے امتحان. پھر وہ وقت آیا کہ رمضان مبارک کے دن تھے, بنگلے والی مسجد میں مہمان تھے, دسترخوان سحری کے وقت میں بچھایا گیا, لیکن دسترخوان پر جانتے ہو کیا رکھا گیا؟ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. وہیں پر ایک پیڑ لگا ہوا تھا جس میں گولر کا پھل نکلتا تھا. گولر کا پھل کوئی انسان نہیں کھا سکتا, یہ صرف بکرے کھاتے ہیں. اس گولر کو توڑ کر رکھ دیا گیا دسترخوان پر, اور سحری میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے مہمانوں نے گولر کھا کر پانی پی لیا اور دن بھر روزہ رکھا. انتظار میں رہے شاید افطار کے وقت میں کچھ کھانے کو مل جائے, ایک پیالی چائے ہی مل جائے, کچھ تو ملے گا. مگر پھر دسترخوان افطار میں بچھا اور پھر گولر اور پانی کے سوا کچھ نہیں تھا. جب ایسے دن گزرنے لگے تو حضرت مولانا الیاس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہا, ان کی بیوی اچھے رئیس خاندان کی تھی, اور ان سے کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے اب میری قسمت میں تو یہی سب لکھا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کو تکلیف پہنچے. میں خوشی خوشی تم کو آزاد کر دوں گا, کوئی تحفہ دے سکوں گا تو دے دوں گا, تم کو طلاق دے دوں گا, تم چلی جاؤ اپنے میکے واپس. اور پھر عدت گزارنے کے بعد میری دعا ہے کسی کھاتے پیتے انسان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو. تم یہ تکلیف کب تک برداشت کرو گی؟ حضرت مولانا الیاس کی اہلیہ خاموش نہیں, ایک لفظ نہیں بولی, اٹھی اور کوٹری کے اندر گئیں اور ایک پوٹلی انہوں نے چھپا کر رکھی تھی, اس میں کچھ زیور تھے اور کچھ روپے تھے, وہ لائیں اور لا کر ان کے قدموں پر رکھا اور کہنے لگی مجھے اپنے گھر سے اپنے قدموں سے جدا مت کیجیے, یہ جو کچھ ہے میں حاضر کرتی ہوں. سلام ہو اس اللہ کی بندی پر, سلام ہو اس کے عزم و قربانی پر. کیا پتا اس قربانی کو قبول کر کے اللہ نے پورے دعوت والے کام کو قبول کیا. علماء کرام کیوں نہیں جانتے اور یاد رکھتے اس واقعے کو؟ وہ یاد کرتے ہیں حجت الاسلام حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو. اللہ اکبر, جب یہ نام آتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے کہوں اللہ میرے خاندان کی عزت و ناموس کو ان کے قدموں پر قربان کر دے. حضرت مولانا معمولی شخصیت نہیں تھے, ان کی بیوی بھی ایک بہت بڑے رئیس گھرانے کی تھی. جب وہاں نکاح طے ہونے لگا تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار کہا اپنے گھر کے بزرگوں سے میرا رشتہ اس گھر میں مت کریں, وہ بہت کھاتا پیتا گھرانہ ہے, بڑے رئیس گھر کے لوگ ہیں, ان کی بیٹی میرے گھر میں آ کر کیسے چین سے رہے گی؟ میری زندگی تو فقر میں گزرنے والی ہے, اس کی بیٹی پر یہ ظلم مت کیجیے. مگر بیٹی کا والد یہ کہتا تھا میں اپنی بیٹی کا نکاح مولوی قاسم ہی سے کروں. نواب تھے وہ اپنے وقت کے. اور جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ عورتوں سے کہہ رہا ہوں خاص طور پر یہ باتیں. نئی نویلی دلہن رخصت ہو کر آئی حضرت نانوتوی کی. باپ نے سر سے پیر تک کے لیے زیور بنوائے تھے, لاکھوں روپے کے زیور, 1 لاکھ سے زیادہ روپے کے اس وقت کے 1 لاکھ زیور, پورا بدن زیوروں سے ڈھکا ہوا تھا. بہت بڑے مالدار تھے وہ, اور انہوں نے اپنی بیٹی اور حضرت نانوتوی کی عزت کرتے ہوئے اتنے زیور کے ساتھ بیوی کو رخصت کیا. سہاگ رات ہے, پہلی رات ہے, نئی نویلی دلہن کو لے کر بیٹھے ہیں. حضرت نانوتوی اندر داخل ہوئے ایک نوجوان, اور جا کر سلام دعا ہوتی ہے, محبت کا تبادلہ ہوتا ہے, اور بدن کو زیور دیکھتے ہیں تو پہلے ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھو
اگر اجازت دو تو میں تم سے ایک بات کہوں. ہاں کہیے کیا بات ہے؟ دیکھو تم تو جانتی ہو، شاید تم نے سنا ہو کہ میں تو آج کل بلقان اور ترکی کے مجاہدین کے لیے گھر گھر جا کر اپنا دامن پھیلا کر چندہ مانگ رہا ہوں. وہاں لوگ تڑپ رہے ہیں، ان کا علاج نہیں ہو پا رہا. ترکستان کے لیے، بلقان کے لیے میں وہاں کے لیے چندہ کر رہا ہوں. تم کو اتنے زیور اللہ نے دیے ہیں، یہ تمہاری ملکیت ہے. میں صرف حکم نہیں دے رہا، مشورہ دے رہا ہوں. اگر تم یہ سارے زیور اللہ کے راستے میں دے دو تو مجھے امید ہے اللہ تم کو جنت میں اس سے اچھے زیور دیں گے. کیا دلہن تھی وہ کہ اس نے 1 منٹ تردد کے بغیر ایک ایک زیور اتارنا شروع کیا اور زیور اتار کر حضرت نانوتوی کے قدموں میں رکھ دیا. آپ کا احسان ہوگا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروا دی. میں کہا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس دلہن کی قربانی ہو جس نے ایک پیڑ کے نیچے قائم کیے گئے ایک چھوٹے سے مکتب کے لیے اللہ سے فیصلہ کروا دیا ہو جس کو پورے عالم کے لیے مرکز ہدایت بنایا جائے گا. دارالعلوم دیوبند کے پیچھے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی کی کیا قربانیاں تھیں، لیکن بہت کم جانتے ہیں کہ ان کی جوان عمر نئی نویلی بیوی کی کیا قربانی تھی. جب عورتیں اس قسم کے جذبات ان کے اندر آ جاتے ہیں تب اسلام آگے بڑھتا ہے، تب اللہ کی مدد اترتی ہے. اس علاقے کے مردوں اور عورتوں سے میں بہت محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، مزہ تو تب ہے جب آج کی رات ہمارے لیے توبہ کی رات، تب ہوگی بات. سچے دل سے زندگی کو بدل ڈالنے کا ارادہ، اپنے وقت کو صحیح طور پر خرچ کرنا، اپنے مال کو صحیح طور پر خرچ کرنا، 100% بے پردگی سے پرہیز. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ گجرات کے علماء کو بہت زیادہ اس پر محنت کرنی چاہیے. اس سلسلے میں بہت کوتاہی پاتا ہوں، بہت کوتاہی پاتا ہوں، بڑی لاپرواہی ہے. عجیب و غریب بات ہے. پردہ یہ عورت کے لیے فخر کی چیز ہے. میں اپنا ایک واقعہ سناؤں، شاید نوجوان بچیاں بھی سن رہی ہوں. سن 1980 کی بات ہے. میں اس وقت مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا اور 1 ہفتے کے لیے انڈیا آیا ہوا تھا. ایک خاص وجہ سے واپس جانے کے لیے مجھے جو سیٹ ملی وہ ڈائریکٹ نہیں ملی. اس وقت دلی سے جدہ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ تھی بھی نہیں، شاید نہیں، شروع ہو گئی تھی فلائٹ، لیکن مجھے اس میں سیٹ نہیں ملی. مجھے جس طرح کی سیٹ ملی وہ اس طرح کی تھی کہ مجھے ایک پین امریکن ایئر لائنس کے جہاز سے دلی سے کراچی جانا تھا اور کراچی سے مجھے دوسرا جہاز بدلنا تھا، اس سے مجھے ریاض جانا تھا اور پھر ریاض سے مجھ کو مدینے پہنچنا تھا. میں رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا. جہاز میں اس طرح سوار ہوا کہ بخار میں بری طرح جل رہا تھا. طبیعت میری بہت خراب تھی اور میں اس ارادے کے ساتھ جہاز میں داخل ہوا تھا کہ میں اپنی سیٹ پر بیٹھوں گا اور فوراً آنکھ بند کر کے آرام کرنے کی کوشش کروں، ایک ٹیبلٹ کھاؤں گا، چائے پیوں گا اور بس میں آنکھیں بند کر لوں. مگر وہاں اللہ کو کچھ اور منظور تھا. میرے بغل میں جن صاحب کی سیٹ تھی وہ ایک سردار جی تھی اور وہ بیچارے آ رہے تھے بہت لمبے سفر سے. فرینکفرٹ سے وہ جہاز میں سوار ہوئے تھے. 6-7 گھنٹے کی فلائٹ، اکیلے، ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا. شاید وہ جم کے سو چکے تھے اور ان کو اب انتظار تھا کہ دلی سے کوئی مسافر آئے میرے پاس بیٹھے تو میں اس سے باتیں کروں. اب میں گیا آرام کرنے کے ارادے سے، انہوں نے میرا استقبال کیا باتیں کرنے کے ارادے سے. اب میں پھنس گیا. اس وقت نیا نیا ایران کا انقلاب آیا تھا، خمینی والا. تو اس وقت امریکہ کا ایک وہ شدا جی امریکن نیشنل تھے، وہیں پیدا ہوئے تھے، وہیں رہتے تھے، اس لیے وہ زیادہ ہندی بھی نہیں بول پا رہے تھے، انگلش ہی بات کرنے کا ذریعہ تھا. تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ ایک داڑھی والا کوئی نوجوان مولوی آیا تو انہوں نے فوراً لوگوں کا مزاج ہے، خاص طور پر ہندوستانیوں کا، کہ وہ سفر میں وقت کے کاٹنے کے لیے سب سے زیادہ پالیٹکس پر بات کرتے ہیں. اور بہت دلچسپ بات ہے
کہ جب آدمی کا اسٹیشن آتا ہے، ایئرپورٹ آتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ دیش کی ساری سمسیاں حل ہو گئی، ختم، مسئلے حل ہو گئے، سب مہنگائی بھی ختم ہو گئی، بجلی پانی گیس ساری مشکلات ختم ہو گئی اور اسٹیشن آ گیا، ختم، مسئلے حل ہو گئے۔ یہ ایک خاص ہندوستانی کلچر ہے، یہ باہر کے ملکوں میں نہیں ہے۔ تو وہ سردار جی نے بھی مجھے دیکھتے ہی ایرانی انقلاب کی بات چھڑی۔ ہم لوگوں کو ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ فضول موضوعات پر بات کر کے کبھی وقت مت ضائع کیا۔ یہ بڑا ہنر ہے، ایک آرٹ ہے، ایک سائنس ہے، اور ہم کو یہ سکھایا گیا کہ جب بھی کوئی کسی بھی موضوع پر بات کرے تم تو گھما کر اپنے میدان میں لاؤ۔ تو چنانچہ میں نے ان سے بات کرنے کے دوران بس ایک دو جملے کہہ کر بات کو موڑا اور اسلام کی بات کرنی شروع کی، لیکن وہ جمائی لینے لگے، ان کو اسلام کی بات سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں ان کی جمائی کو دیکھ کر خوش ہوا کہ مجھے شاید آرام کرنے کا موقع ملے گا، مگر وہاں قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ میرے سامنے کی سیٹ پر اس طرف کو رخ کیے ہوئے، ونڈو والی سیٹ تھی میری، بالکل وہ جو ایمرجنسی گیٹ ہوتا ہے، ادھر کو رخ کیے ہوئے ایئر ہوسٹس بیٹھی تھی، وہ بھی ہماری بات سن رہی تھی، ایک امریکن لڑکی۔ اس نے جب ہم لوگوں کو اسلام کے متعلق کچھ بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کہ کیا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں، تو میں کچھ بات میں شریک ہو سکتی ہوں، میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں آپ پوچھیں، اگر میں بتا پاؤں گا تو بتاؤں گا۔ تو اس نے سوال کیا کہ میں پچھلے سال بھر سے تقریباً اسلام کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، مجھے کئی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کچھ چیزیں بہت کھٹکتی ہیں، نہیں سمجھ میں آتی، تو آپ ذرا ایک بات کا جواب دیجئے، یہ پردہ کیا چیز ہے؟ یہ پردے کے ذریعے آپ نے ہماری 50% پاپولیشن کو، آدھی آبادی کو قید نہیں کر دیا، آپ بالکل ایک دم اس کو محروم رکھتے ہیں، بند کر دیا آپ نے اس پردے کی وجہ سے۔ اللہ کرے لوگ اس سے کام لیں کہ ایک عادت اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے ڈلوا دی ہے بزرگوں کی تربیت کے نتیجے میں، کہ جب بھی تم سے کوئی سوال کرے تو تم فوراً جواب مت دو، غور سے سوال سنتے رہو اور اسی وقت دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رہنمائی مانگو، مدد مانگو۔ اللہ نے مجھے توفیق دی اور اس کا سوال سنتا رہا اور دل میں اللہ سے مانگتا رہا کہ اللہ یہ آپ کی بندی ہے، میں بالکل نااہل ہوں، کچھ نہیں جانتا، اگر اس بندی کے جواب دینے میں خیر ہے سوال کا تو آپ مجھے جواب سجھا دیجئے، میں کیا کہوں۔ یقین مانو اسی وقت میرے دل میں ایسا جواب آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ میں نے اس امریکن ایئر ہوسٹس سے کہا کہ کئی سال پہلے آپ کے ملک امریکہ میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا 1972 میں، اور میں نے اس واقعے کا تذکرہ ریڈرز ڈائجسٹ میں پڑھا تھا۔ وہ ایک سچا واقعہ تھا اور اس میں ہوا یہ تھا کہ ٹیکساس اسٹیٹ کا جو کیپٹل ہے ہیوسٹن، اس میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان نے اپنے بریف کیس میں $1.5 کی قیمت کے زیور اور جواہرات رکھے، اپنی گاڑی میں لے کر نکلا اور ایک چوراہے پر، راؤنڈ اباؤٹ پر، جس کے دائیں بائیں بلڈنگ میں اس کا فلیٹ تھا، اس نے چوراہے پر وہ بریف کیس کھلا ہوا بیچ چوراہے پر رکھ دیا کھول کر، اور خود گاڑی پارک کر کے اوپر اپنے فلیٹ میں گیا اور وہاں سے بالکونی سے دیکھنے لگا کہ اب میرے اس بریف کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کوئی نوجوان ادھر سے گزر رہا تھا اپنی گاڑی میں، رات کے 1 بجے تھے، 2 بجے تھے، بالکل سناٹا تھا۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ اس بریف کیس میں تو بڑا مال ہے اور کھلا ہوا ہے۔ اس نے گاڑی روکی، ادھر ادھر اچھی طرح دیکھا، اطمینان کیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جلدی سے اس نے بریف کیس اٹھایا اور گاڑی میں رکھا اور بھاگا۔ وہ جو بالکونی سے دیکھ رہا تھا اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور پولیس کو فون کیا۔ اب پولیس بھی ہمارے یہاں کی تو تھی نہیں،
کہ دلی میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لکھنؤ میں تلاشی ہوتی. وہ امریکن پولیس تھی اور اس نے اگلے ہی چوراہے پہ گرفتار کیا. پھر کیس چلا تو میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ کے ہاں کہ ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دیا اس کیس کے سلسلے میں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, شاید اس میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے. ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اصل مجرم وہ نہیں ہے جس نے کہ اس کھلے ہوئے بریف کیس کو اٹھایا, بلکہ اصل مجرم وہ ہے جس نے کہ اس بریف کیس کو کھلا ہوا چوراہے پر رکھا. اس لیے اس جو رکھنے والا تھا اس کو 6 مہینے کی جیل ود مینٹل ٹریٹمنٹ, دماغی علاج کے ساتھ, اور جس نے اٹھایا وہ اس کی ملکیت ہو گیا. لیکن عدالت اس کو ریکمینڈ کرتی ہے کہ جو اس کا پچھلا مالک تھا اس کو $20,000 کی مالیت کے جو زیور ہے واپس کر دے اور باقی خود خرچ کرے اور اس میں سے کچھ کسی چیریٹیبل سوسائٹی کو ڈونیٹ کر دے. یہ عدالت کا فیصلہ تھا. وہ لڑکی بہت حیرانی سے سنتی رہی. میں نے کہا آپ ذرا سوچنا پڑے گا کہ آپ کے سوال کا جواب اس میں سے کہاں سے نکلتا ہے. تو میں نے پھر اس کو اس کی مدد کرتے ہوئے ایکسپلین کیا کہ آپ کے ہاں کی عدالت کا فیصلے کی جو فلسفی ہے, جو اسپرٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جس چیز کی حفاظت کی جانی چاہیے اس چیز کو اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیٹی بجائے اگر کسی عورت اور لڑکی کو دیکھ کر, تو اصل مجرم وہ سیٹی بجانے والا نہیں ہے, اصل وہ عورت اور لڑکی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کا حسن و جمال ایک انتہائی قابل حفاظت زیور ہے, ایک خوبصورت ہیرا ہے جس کی حفاظت کی جانی چاہیے سماج کے کتوں اور جانوروں سے, سماج کے بھیڑیوں سے, سماج کے گرے ہوئے لوگوں سے. اب جو عورت اور لڑکی اپنے آپ کو خود سجا کر باہر نکالتی ہے تو آپ کی عدالت کے فیصلے کی روح سے مجرم وہ نہیں ہوگا جو سیٹی بجائے گا, مجرم وہ عورت ہوگی جو اپنے آپ کو کھلا ہوا پیش کرے. یقین مانے جس وقت میں نے یہ بات کہی وہ بالکل سناٹے میں آئی, جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا اسٹنڈ. شی واز ایبسولوٹلی اسٹنڈ. ایک جملہ نہیں بول پا رہی. 1-2-4 منٹ کے بعد اس نے کہا کہ میں تو حیران ہوں, اسلام میں اتنی زبردست فلسفی ہے. میں بالکل مطمئن ہو گئی, میں سمجھ گئی کہ پردے کی فلسفی کیا ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اتنی میں بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں کراچی ایئرپورٹ آنے لگا اور اس کی سروس کا وقت شروع ہو گیا. اس نے مجھ سے کہا کہ میرے ذہن میں کئی اور سوالات ہیں لیکن میں اب نہیں پوچھ سکتی, میری سروس کا وقت شروع ہے اور آپ کے اترنے کا وقت شروع ہے. آپ مجھے کوئی کانٹیکٹ نمبر دیں جس سے میں کسی طرح بات کر سکوں اور کبھی کبھی اپنے سوال کر سکوں. میں نے کہا میرے پاس کوئی فون نہیں ہے, میں تو ہاسٹل میں رہتا ہوں, ایک طالب علم ہوں. میرے ہاسٹل کے جو نگراں اور وارڈن ہیں ان کے آفس کا فون ہے. آپ اگر مہینے میں جمعے کے دن اتنے بجے سے اتنے بجے تک سعودی ٹائم کے لحاظ سے آپ اگر فون کریں گی تو شاید میں اویلیبل ہوں اور میں جواب دے سکوں. اس مجمع میں بیٹھے ہوئے مردوں اور عورتوں, اب سنو دل کے کانوں سے, اگلے 6 مہینے تک وہ خدا کی بندی مہینے میں 1-2 مرتبہ وہ فون کر کے سوالات کرتی رہی اور میں ٹوٹے پھوٹے انداز سے جوابات دینے کی کوشش کرتا رہا. یہاں تک کہ ایک جمعے کو جو اس کا فون آیا اس نے کہا آج میں کوئی سوال کرنے کے لیے فون نہیں کر رہی ہوں, آج میں خوشخبری دینے کے لیے فون کر رہی ہوں کہ میں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے اور میرا نام فاطمہ رکھا گیا. اللہ کے بندو, اللہ کی بندیوں, ذرا اپنی ذمہ داری کو سمجھو. مجھے اتنے اچھے دیندار گھرانے اور علاقوں کی عورتوں سے یہ کہنا پڑے کہ تم پردہ کرو, تم بے پردہ باہر مت نکلو, تم گھر کے باہر بیٹھ کر گپے مت لڑاؤ, تم سبزی خریدنے والوں کو بھی مرد سمجھو, تم اس سے بھی پردہ کرو, ناز کرو, اس پردے پر ناز کرو اور اپنی بچیوں کو حیا اور حجاب سکھاؤ. ہمیں تو دوسری قوموں کو یہ حیا اور حجاب سکھانا ہے. ہم خود اگر ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں اللہ کے بندوں اور بندیوں, بڑی امید کے ساتھ کہتا ہوں, یہ یقین دلاتا ہوں کہ ایک تبدیلی کا وقت قریب ہے. اندر ایک بے چینی ہے تبدیلی. ہمارے لوگ سماج کے اندر, ہمارے ملک کے سماج کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ واقف نہیں ہے.
اس لیے کہ اس کی بہت سی چیزوں کی خبریں اخباروں میں نہیں آتی، اور ہمارے پاس ذریعہ صرف اخبار ہے، اور اخباروں میں صرف وہ خبریں آتی ہیں جن سے مسلمانوں کی ہمت پست ہو، ہمت توڑنے والی خبریں آتی ہیں۔ لیکن اندر اندر اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسی بے چینی ہے اور تبدیلی کی تلاش ہے، ایک جستجو ہے۔ یہ ایک ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ کہ اگر ہم خود پہلے نمبر پر اپنی ذات سے صحیح مسلمان بن گئے تو انشاءاللہ ہم اپنے سماج کی بھی بڑی محبت کے ساتھ خدمت کر پائیں گے۔ ہمارے دل میں کسی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دل میں کسی سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، قطعاً نہیں۔ انبیاء علیہ السلام انتقام لینے والے لوگ نہیں تھے، بدلہ لینے والے لوگ نہیں تھے، انبیاء علیہ السلام معاف کرنے والے لوگ تھے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پورے دین پر لانا ہے، اسی کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کہتے ہیں زندگی کو بدلنے کو، توبہ کہتے ہیں زندگی کا رخ بدلنے کو، اور اس کے لیے آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ توفیق دے۔ آج آپ توبہ کریں اور پھر فوراً بلا تاخیر یہاں کے علماء سے پوچھیں کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی کچھ اچھے ماحول میں رہو، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، کچھ اللہ والوں کی نظر تم پر پڑے، اللہ کو صبح شام یاد کرنا سیکھو، اپنے دل کو بدلنا سیکھو، اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھو، اپنی تمناؤں کو بدلنا سیکھو۔ یہ بلا وجہ نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ کو اتنی بڑی تبدیلی باہر کے سماج میں لانی ہے تو پہلے اتنی بڑی تبدیلی اپنے اندر لانی پڑے گی، اور اپنے اندر لانے کے لیے ماحول سب سے بڑا مددگار ہے۔ سب سے زیادہ مددگار یہ ہے کہ آپ اچھے ماحول میں جاؤ، کسی سمجھدار آدمی سے پوچھو کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، کبھی کبھی زندگی میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، تو بہت گنہگار ہے، تیری مغفرت نہیں ہو سکتی، تو بہت گنہگار ہے، کہاں آپ چلا ہے اپنے کو بدلنے کے لیے۔ خبردار، اس وسوسے سے اپنی حفاظت کریں۔ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے۔ سچ کہتا ہوں، اللہ انتظار میں ہے کب میرے بندے سچے دل سے توبہ کریں، کب میری بندیاں اپنے کو بدل ڈالنے کا فیصلہ کریں اور میں ان کے لیے اس راستے کی آسانی ان کی قسمت میں لکھ دوں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بس پھر اس پر اپنی بات مکمل کروں گا۔ بڑا ہمت بڑھانے والا واقعہ ہے۔ کئی سو سال پرانی بات ہے۔ ایک شخص بڑا مالدار تھا، تھوڑے دن کی بیماری کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، نوجوان۔ اب جب کسی نوجوان کو مفت میں لاکھوں کا مال مل جاتا ہے تو اکثر وہ نوجوان اس مال کو صحیح نہیں خرچ کر پاتے۔ چنانچہ یہی حال اس نوجوان کا ہوا۔ شراب، شباب، کباب، ہر قسم کی بدکاریوں میں، گناہوں میں، برائیوں میں وہ پھنس گیا۔ ماں اس کی بیوہ ماں بہت نیک تھی، بار بار اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی، خوشامد کرتی تھی کہ بیٹا یہ سب مت کرو، یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ لیکن جوانی کا نشہ، مفت کی دولت کا نشہ اس نوجوان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ وہ زمانہ، وہ شہر وہ تھا جہاں سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، اور وہ ماں حضرت حسن بصری کے بیانات اور مجلسوں میں شریک ہوتی تھی، بہت فائدہ اٹھاتی تھی۔ وہ بار بار سمجھاتی تھی اپنے بیٹے کو، بیٹا چل میرے ساتھ چل، حضرت کی مجلس میں ایک بار تو شریک ہو جا، شاید تیرا دل وہاں بدل جائے۔ لیکن بیٹا کچھ نہیں سنتا تھا، یہاں تک کہ اس کو بیٹے کو ایک مہلک بیماری نے گھیر لیا، اور کچھ دن کے بعد علاج کرنے والوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بچہ بچے گا نہیں، مہلک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔
عام طور پر جب بے حیائی کے کام کوئی کرتا ہے تو ایسے گناہ ایسی بیماریوں میں وہ پھنس جاتا ہے. سمجھاتی رہی ماں لیکن بیٹا نہیں مانا، یہاں تک کہ بستر سے لگ گیا اور دن بدن اپنی موت سے قریب ہونے لگا. ایک وقت آیا کہ خود نوجوان بیٹے کو بھی اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اب میں نہیں بچوں گا. تب اس کے دل میں تھوڑی سی ایک فکر پیدا ہوئی اور اس نے اپنی ماں کی خوشامد کی کہ ماں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا. بہت سمجھاتی رہی آپ مگر مجھے توفیق نہیں ملی. اب تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بس صبح شام کا مہمان ہوں. آپ ایک کام کریں، آپ چلی جاؤ حسن بصری کے پاس، وہ تو بڑے اللہ والے ہیں، ان سے یہ کہہ دو کہ ایک نوجوان توبہ کرنا چاہتا ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، لیکن اس کو توبہ کرنا نہیں آتا. وہ آ جائیں مجھے توبہ کرا دیں، میں توبہ کر لوں گا تو میں بچ جاؤں گا. ماں خوش ہو گئی، جلدی سے تیار ہو کر گئی پردے کے ساتھ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام کیا، تعارف کرایا. حضرت میں وہ بیوہ عورت ہوں جو میں بار بار اپنے بیٹے کے لیے آپ سے دعا کے لیے کہتی تھی. آج اس بیٹے نے مجھے بھیجا ہے، اب بستر سے لگ چکا ہے، موت قریب ہے، مگر اس نے یہ کہہ کر بھیجا ہے اگر حضرت تشریف لے آئیں گے مجھے توبہ کرا دیں گے، میں توبہ کر لوں گا. میں توبہ کرنا چاہتا تو ہوں مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا. حضرت آپ چلے چلیے، بڑا احسان ہوگا، آپ توبہ کرا دیں. حضرت حسن بصری نے کہا کہ نہیں بھائی میں اس وقت تو نہیں جا سکتا، مجھے تو درس دینا ہے. سینکڑوں اور ہزاروں لوگ درس حدیث کے لیے بے چین انتظار میں بیٹھے ہیں، میں اس وقت تو نہیں جا سکتا. معذرت کر لی انہوں نے. ماں بیچاری اداس واپس آ گئی. بیٹا دروازے کو تک رہا تھا. ماں کیا ہوا؟ ماں نے کہا بیٹا تو بڑا بد نصیب ہے، میں زندگی بھر تجھے ان کے پاس لے جانے کی بات کرتی رہی، تو نہیں گیا، آج ان سے کہا تو وہ نہیں آئے، تیرا نصیب ہی خراب. بس بیٹا رونے لگا. روتے روتے اس نے کہا ماں گواہ رہنا میں اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں. اور کہنے لگا اللہ آپ مغفرت کے لیے حسن بصری کے محتاج نہیں ہیں، اللہ آپ ان کی آمد کے محتاج نہیں ہیں. اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم بندہ اس وقت آپ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں جان رہا ہوں اب میں آپ کے پاس آنے والا ہوں، اللہ مجھے سزا مت دیجیے گا، اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا. یہ کہا اور یہ کہتے کہتے ماں سے کہنے لگا ماں میں چلا اور چلتے چلتے دو باتیں کہتا ہوں، مان لینا مجھے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرنا، مجھے اسی گھر کے کسی آنگن کے کونے میں دفن کر دینا. اگر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو گی تو مجھے اتنی سخت سزا ملے گی کہ میرے بغل میں جو مردہ ہوگا اس کو بھی تکلیف پہنچے گی، اس لیے مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرنا ماں. اور دوسری بات یہ ہے میرے مرنے کے بعد اپنے دوپٹے چادر سے میرے گلے میں پھندا ڈالنا اور میری لاش کو مرے ہوئے کتے کی طرح اس شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹنا تاکہ میرے دوست نوجوان ساتھی یہ دیکھیں کہ اس طرح کی زندگی گزارنے والے کا یہ حشر ہوتا ہے، شاید وہ پہلے ہی توبہ کر لیں. ماں میری دونوں باتوں کو مان لینا. کلمہ پڑھا، استغفار کا کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی. تھوڑی دیر تک ماں روتی رہی بیٹھی ہوئی. پھر کیا کرتی، کب تک بیٹھی رہتی؟ بچے کے جسم پر چادر ڈالی، محلے والوں سے جا کر کہا میرا بیٹا انتقال کر گیا، گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے، تم جانتے ہو، تم مدد کر دو میری. اس کو نہلانا، غسل دینا، کفن پہنانا، دفن کرنا، یہ سب تم کرو، اللہ تم کو جزائے خیر دے. میں پردے میں جاتی ہوں، تم اس کے بدن کو، جسم کو، لاش کو اٹھا لاؤ اور پھر اس کی تیاری کرو، تجہیز و تدفین کی. لوگوں نے کہا بہت اچھا، آپ الگ ہو جائیے، میں ابھی ہم لوگ آتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور خدمت کریں گے، آپ بالکل فکر نہ کرو. ماں نے کہا جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا. ان لوگوں نے پوچھا کہ جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہنے لگی آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لینا، جس کے بارے میں مشورہ ہو جائے وہ نماز جنازہ پڑھا دے. پھر ایک دم سے ماں کو خیال آیا
اور ماں اپنی ممتا سے مجبور، ماں اپنی محبت سے مجبور ماں وہ ایک مرتبہ پھر برقع اوڑھ کر حضرت حسن بصری کے پاس حاضر ہوئی اور وہاں جا کر پھر ایک مرتبہ کہا وہ نوجوان کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی کہ چل کر توبہ کرا دیجئے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتی ہوں، ایک مرتبہ آپ اتنا کرم کر دیجئے، آ جائیے اور میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دی، شاید آپ کی نماز جنازہ پڑھا دینے کی برکت سے میرا بیٹا سزا سے بچ جائے، اس کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت حسن بصری سنتے ہی جلال میں آ گئے، کہنے لگے میں ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا جس نے کبھی زندگی میں کوئی نماز نہ پڑھی ہو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ ماں پھر واپس آ گئی اور واپس آ کر اس نے محلے والوں سے کہا کہ آپ لوگ جس کے بارے میں رائے مشورہ ہو اس کو طے کر لیجئے گا اور وہ نماز پڑھا دے۔ سب تیاری کے بعد محلے والے مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ کون نماز جنازہ پڑھائے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور ماں دروازے پر گئی، پردے کا خیال کر کے پوچھا کون صاحب ہیں، تو باہر سے جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ ماں حیران رہ گئی، کہنے لگی حضرت آپ آ گئے، اللہ آپ کے درجے بلند کرے، اللہ آپ کے درجے بلند کرے، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ آ گئے، ٹھہریے میں بھاگ کے جاتی ہوں کہیں لوگ نماز جنازہ شروع نہ کر دیں۔ کہنے لگے حضرت حسن بصری بہن پہلے سن تو لو کہ میں کیوں آیا ہوں، میں نے تو تم کو ڈانٹ کے بھگا دیا تھا، واپس کر دیا تھا، اس کے بعد میرے قیلولے کا وقت تھا، میں ذرا دیر کے لیے لیٹا، میری آنکھ لگی، مجھے ایسا سنائی پڑا جیسے اللہ مجھے ڈانٹ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے حسن تم میرے کیسے ولی ہو کہ تم میرے ایک دوست کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کرتے ہو، جلدی جاؤ اور جا کر نماز جنازہ پڑھاؤ ورنہ تمہارے پاس جو کچھ ہے میں سب چھین لوں گا۔ بہن احسان میرا نہیں ہوگا، احسان تمہارا ہوگا، تم مجھ سے نماز جنازہ پڑھوا لو ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اے دہال کے اور اس علاقے کے آنے والے ہزاروں سینکڑوں نوجوانوں، اللہ بھائیوں اور بہنوں، ایک زندگی بھر کا گنہگار چلتے وقت اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اگر آج کی رات اتنے بڑے مجمع میں جس میں نہ جانے کتنے صالحین اور صلحاء ہوں گے، اگر آج کی رات ہم سب کے دل سے توبہ کریں گے کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کر دے گا؟ کیا ایک نئی زندگی ہماری شروع نہیں ہو سکتی؟ آج بڑی امیدوں کے ساتھ ہم اور آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں۔ یاد رکھنا جس طرح ایک بچہ جب اپنی ماں سے کسی چیز کے مانگنے کی ضد کرتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ پھوپھی کیا کہیں گی، خالہ کیا کہیں گی، باجی کیا کہیں گی، وہ روتا ہے، مچلتا ہے، ضد کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ سے جب مانگیں تو ہمیں اس بات کا بالکل خیال نہ رہے کہ پاس والے لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ ہمیں تڑپ تڑپ کر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ایک بار پھر ایسی امت بنا دے جو امت دنیا کے اندر ایک بار پھر وہ تبدیلی لے آئے۔ آج اللہ سے مانگنا ہے، معافی مانگنا ہے، ہدایت مانگنا ہے، آگے کے لیے توفیق مانگنا ہے، دین اور دنیا کی بھلائیاں مانگنا ہے۔ اللہ سچے دل سے توبہ کرنے کی اور گڑ گڑا کر تڑپ تڑپ کر معافی مانگنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی اور بہن معذور نہیں ہیں، تکلیف نہ ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائیں اور بالکل یہ دھیان کریں کہ دنیا کے سب سے بڑے مجرم ہیں ہم اور معاف کرنے والے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ 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 ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں. اقرار کرتے ہیں کہ جتنے موقع آپ نے اب تک ہم کو دیے وہ موقع بہت کافی تھے. ان موقعوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہوتا اللہ ہمارے دل بدل گئے ہوتے, ہماری عبادات بہتر ہو گئی ہوتی, ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے ہوتے, ہمارے دل کے جذبات اچھے ہو گئے ہوتے, لیکن ہم نے ان موقعوں کو برباد کیا ہے اللہ. اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب ہم سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں. اللہ حق تو یہ تھا کہ ہم اجتماع میں آنے کے لیے آگے بڑھتے اور دروازے پر گیٹ پر فرشتے کھڑے ہوتے اور تھپڑ مار کر ہمیں بگا دیتے کہ کتے تیرا کیا کام ہے, تیرا کیا کام ہے, وہاں تو نیک لوگ جمع ہوں گے. اللہ آپ یہ کرتے تو ہم اس کے مستحق تھے. اللہ آپ نے جب یہ نہیں کیا اور لا کر بٹھا دیا سنوا دیا تو پیارے اللہ معاف بھی کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, آج معاف کر دیجئے اللہ, معاف کر دیجئے اللہ, معاف کر دیجئے اللہ, معاف کر دیجئے اللہ. ہم خطا کار ہیں, ہم قصوروار ہیں اللہ. کون سے گناہ ہے جو ہمارے اعمال نامے میں لکھا نہیں گیا ہوگا اللہ. اگر کچھ گناہ ایسے ہیں جو ابھی تک ہمارے اعمال نامے میں نہیں لکھے گئے تو شاید صرف اس وجہ سے کہ ابھی تک ہم کو ان کے کرنے کا موقع نہیں ملا, ورنہ جتنے گناہوں کے کرنے کا موقع ملا ہم سب کر چکے ہیں اللہ. ہم نے سب کر ڈالے اللہ. بدکاریاں بھی کی اللہ, خیانتیں بھی کی, بد نظریاں بھی کی, جھوٹ بھی بولے, آنکھوں سے غلط دیکھا, کانوں سے غلط سنا, زبان سے غلط بولے, وقت کو برباد کیا, مال کو خرچ کیا, غلط جگہ پر خرچ کیا. اللہ اپنے گھر کی پیاری بیویوں کا دل دکھائے, بار بار ان کو ڈانٹا, ذرا ذرا سی بات پر اللہ ہم نے ان کا دل دکھا دیا اور وہ بیچاری تکے میں منہ چھپا کر روتی رہی. اللہ وہ تو ہمارے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر رہی, اپنا گھر چھوڑا اللہ, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا اللہ اللہ اللہ, مگر ہم نے ان کی نازک جذبات کا خیال نہ کیا اللہ. ہم نے اپنی ماں کا بھی دل دکھایا, اپنی ماں کے ساتھ بھی بے ادبی کی اللہ. ہم نے اپنے باپوں کا بھی دل دکھایا, اپنی بہنوں کا بھی دل دکھایا اللہ. معاف کر دیجئے اللہ, آج معاف کر دیجئے اللہ. ہم دیکھنے میں نماز پڑھتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے ہمارا دماغ اس وقت بھی گندی گندی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے اللہ. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور زنا کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں اللہ. معاف کر دیجئے اللہ, اللہ معاف کر دیجئے اللہ, اللہ معاف کر دیجئے اللہ. کیسے پکارے, ہمیں آپ کو پکارنا نہیں آتا اللہ. ایک بار اس پورے مجمع پر نظر ڈال دیجئے, رحمت کی نظر ڈال دیجئے اللہ, ڈال دیجئے اللہ. ایک بار دیکھ لیجئے اللہ, اللہ ایک بار دیکھ لیجئے اللہ. آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا کام بن جائے گا. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے, تیری رفعتوں کا خیال
خیال ہے، میں اپنے دل کو کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اللہ اللہ ناراض ہو کر مت دیکھیے، غصے کی نظر سے مت دیکھیے۔ اللہ اللہ جی چاہتا ہے کہ مانگے کہ آپ سے یہ کہیں کہ محبت کی نظر ڈال دیجئے، مگر محبت کی نظر مانگنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے کہ بدبختوں میری محبت کی نظر مانگنے کی تمہیں ہمت کیسے ہو رہی ہے؟ میری محبت کی نظر تو پڑتی تھی ابو بکر و عمر پر، عثمان و علی پر، حسن اور حسین پر، اللہ خدیجہ فاطمہ اور رقیہ زینب کلثوم پر۔ تم پر تو میرے قہر کی نظر پڑے گی، تم پر تو میرے غلط کی نظر پڑے گی۔ میں جانتا ہوں تم کیا حرکتیں کرتے ہو، تم نے میرے اخلاق کا غلط فائدہ اٹھایا، میں تمہارے گناہوں کو چھپاتا رہا، تم گناہ پر گناہ کرتے رہے، تم ڈھیٹ بن گئے، تم نے میری رحمت کو میری کمزوری سمجھا، میری بے خبری سمجھا۔ اب بتاؤں گا تم کو، بتاؤں گا تم کو، دنیا میں ذلتیں دے کر بتاؤں گا، قبر میں سزا دے کر بتاؤں گا، موت کے وقت بتاؤں گا، آؤ گے تب بتاؤں گا، میزان پر بتاؤں گا، حساب کتاب کے وقت میں بتاؤں گا، تم صراط پر سے گزرتے وقت بتاؤں گا۔ اللہ 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 ہم تو دنیا میں دھوپ ہی گرمی برداشت نہیں کر پاتے، اللہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ ایک پھانس لگ جاتی ہے، اللہ بخار آ جاتا ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے، جب وہاں کے سانپ اور بچھو ڈسیں گے اور کاٹیں گے، اللہ تو کیسے برداشت ہوگا؟ اللہ آپ کو آپ کی شان رحمی کا واسطہ، آپ کو آپ حنان ہیں، آپ منان ہیں، آپ غفور ہیں، آپ کریم ہیں، آپ ودود ہیں، آپ غفار و ستار ہیں۔ اللہ آپ کو آپ کے پاک ناموں کا واسطہ، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ آپ کو آپ کے پاک محبوب کا واسطہ، اللہ محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، ان کے پسینے اور خون کا واسطہ، ان کے پیٹ پر بنے ہوئے پتھروں کا واسطہ، ان کی بیٹیوں اور نواسوں کا واسطہ، ان کے گھر کے ٹھنڈے چولہے کا واسطہ، اللہ مقام اللہ طائف اور احد میں ان کے بہنے والے خون کا واسطہ، اللہ اس شان کا واسطہ جو آپ کی زندگی کی آخری شان تھی، اور اس وقت بھی گھر میں جو چراغ جل رہا تھا وہ بھی ادھار لیا گیا تھا، اللہ ان فاقوں کا واسطہ، ان قربانیوں کا واسطہ، اللہ بیت اللہ کا واسطہ، اللہ مقام ابراہیم کا واسطہ، صفا اور مروہ کا واسطہ، عرفات اور منی کا واسطہ، مزدلفہ کا واسطہ، اللہ جب باپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی ان لمحوں کا واسطہ، اللہ اس باپ کی ہمت کا واسطہ، اس بیٹے کے صبر و وفا کا واسطہ، اللہ منی کے میدان کا واسطہ، اللہ نبیوں کے آنسوؤں کا واسطہ، صحابہ کی قربانیوں کا واسطہ، اہل بیت کے فاقوں کا واسطہ، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ 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 ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے دعا کرنا نہیں آتا، اللہ نہیں آتا، نہیں آتا، مگر ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں ایک بچہ گونگا ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کو ٹھیک سے پکار بھی نہیں پاتا، امی بھی نہیں کہہ پاتا، خالی اوں اوں کرتا ہے، اور ماں دوڑ کے آتی ہے، میرا لال کیا ہو گیا، کیا بھوک لگی ہے، کیا پیاس لگی ہے، کیا ہے؟ اللہ وہ ماں نہیں کہتی میں تیری بات نہیں سنوں گی اس لیے کہ تو مجھ کو ٹھیک سے نہیں پکارتا، میں تیری بات نہیں سنوں گی۔ اے ماؤں سے زیادہ مہربان آپ بھی ہم سے یہ نہ کہیے کہ میں تمہاری نہیں سنوں گا اس لیے کہ تم مجھے ٹھیک سے نہیں پکارتے۔ اللہ آپ تو یہ کہیے میں نے ماں کے دل میں محبت ڈالی، وہ گونگے بچے کی بھی سنتی ہے تو میں تمہاری بھی سنوں گا، میں تم کو دنیا میں عزتیں دوں گا، میں تم کو دنیا میں ترقیاں دوں گا، خوشیوں بھری زندگی دوں گا، تم کو تقویٰ دوں گا، تم کو اپنی محبت دوں گا، تم کو اپنی یاد دوں گا، نیک لوگوں کے پاس بھاگ بھاگ کو جانے کی توفیق دوں گا۔ اللہ 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 ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے کہ چند عورتیں بھی کہیں آ جاتی ہیں تو لوگ ان کے احترام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف
کر دیتے ہیں۔ اللہ یہاں تو بہت سی بندیاں اپنی طرف سے آئی ہیں، اپنے شوق سے آئی ہیں۔ اللہ اللہ عورتوں کے آنکھ میں آنسو کوئی مرد نہیں دیکھ سکتے، بیٹی کی آنکھ میں آنسو کوئی باپ نہیں دیکھ سکتا، اللہ بیوی کی آنکھ میں آنسو کوئی شوہر نہیں دیکھ سکتا، ماں کے آنکھ میں آنسو کوئی بیٹا نہیں دیکھ سکتا، اور بہن کی آنکھ میں آنسو کوئی بھائی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ جب بہن دلہن بن کے سسرال کے لیے رخصت ہوتی ہے اور چلتے چلتے اپنے بھائی کے کندھے سے چمٹ کر پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے اور کہتی ہے بھیا بھول نہ جانا، خبر لیتے رہنا، اور اس وقت بھائی اپنے کرتے کے دامن سے اپنی پیاری بہن کے آنسو پوچھتا ہے اور اس کے ماتھے پر پیار کر کے کہتا ہے جاؤ بہن تم کو اتنی خوشیاں ملیں کہ تم اپنے میکے کو بھول جاؤ، جاؤ جاؤ خوشیوں کے ساتھ جاؤ۔ اور بھائی بہن کے آنسو پوچھتا ہے، لیکن وہی بہن جب سسرال کی طرف فرصت ہو جاتی ہے اور گاڑی دور چلی جاتی ہے دلہن کو لے کر، تو وہی بھائی کسی کھمبے کے پیچھے کھڑے ہو کر یا کسی تکیے میں منہ چھپا کر اپنی بہن کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، کہتا ہے میرے گھر کی رونق چلی گئی، میرے گھر کی زینت چلی گئی، اب میں کس کو ستاؤں گا، اب میں کس کو چھیڑوں گا۔ اللہ جب کسی عورت کے آنسو مرد نہیں دیکھ سکتے تو اللہ آپ بھی تو اپنی بندیوں کے آنسو کو طفیل آج ہم سب کی مغفرت کر دیجیے۔ اللہ اس مجمع میں بندیاں بھی بیٹھی ہیں، ہو سکتا ہے اپنے آنچل پھیلا کر طرف طرف کر مانگ رہی ہوں، اللہ ان کے ٹوٹے دل کی صداؤں کے طفیل آج اس پورے مجمع کو آج آپ مغفرت کر دیجیے۔ اس میدان میں فرشتوں کو بھیج دیجیے اور فرشتوں سے کہہ دیجیے جاؤ جا کر اعلان کر دو میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اب دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ اللہ گندے کپڑے دھلنے کے لیے آتے ہیں لیکن واپس گندے نہیں جاتے، اللہ دھل کر جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں۔ اللہ ہم جب یہاں آئے تھے تو ہمارے دلوں پر دھبے تھے، گناہوں کے داغ تھے، ہم وہ دھبے لے کر واپس نہیں جانا چاہتے، اللہ وہ دھبے لے کر واپس نہیں جانا چاہتے، اٹھنے سے پہلے ہمارے دلوں کو دھو دیجیے۔ اللہ ذرا ایک بات دیکھیے اس مجمع کو، اللہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، اللہ سفید داڑھی والے بھی ہیں۔ سنا ہے آپ نے کہہ رکھا ہے جب کوئی بوڑھا میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اس میں علماء بھی ہیں، حفاظ قرآن بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اور وہ ہمارے وہ عزیز نوجوان بھی ہیں، بچے اور بچیاں جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کسی کے تو سن لیجیے، اللہ کسی کے تو پورے مجمع کو اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ مندر اور گرجا گھر جا کر اگر لوگ جہنم میں جائیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر شراب خانے جا کر دوزخ میں جلیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ مسجد مدرسے اور خانقاہ میں اور یہ اجتماعوں میں آنے کے بعد بھی اگر جہنم میں گئے اللہ تو آپ کا دین رسوا ہوگا، اللہ تو آپ کا دین رسوا ہوگا۔ لوگ کہیں گے یہ تو مسجدوں میں جاتے تھے، یہ تو مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے تھے، یہ تو مجمع میں رو رو کر دعا کرتے تھے، ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ قیامت کے دن اگر آپ نے ہم کو سزا دینے کا فیصلہ کر دیا اور کہہ دیا کہ پکڑ لو اس کو اور جکڑ لو اس کو اور اس کو اندر میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، اور اللہ ہمارا یہ حشر ہوتے ہوئے ہماری ماں نے دیکھ لیا تو ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا ماں یہ نہیں کہے گی بیٹا تو کیا کر کے آیا ہے، میں نے تو تجھ کو عالم بنایا تھا، تو کیا حرکتیں کر کے آیا ہے، کیا آج تیری یہ گردن نہیں ہے۔ اللہ ہمارے باپ دیکھیں گے ان کے دل پر کیا گزرے گی، ہمارے اکابر دیکھیں گے، ہمارے اساتذہ دیکھیں گے، ہمارے درجے کے ساتھی دیکھیں گے، ہمارے دوست اور پڑوسی دیکھیں گے۔ اللہ یہ نوبت نہ آنے دیجیے گا، یہ نوبت نہ آنے دیجیے گا، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ۔ اللہ آج یہ پورا مجمع آپ سے وعدہ کرتا ہے اب زندگی کو بدل ڈالے گا، اب علم حاصل کرے گا، اب ذکر کرے گا، اب جماعتوں میں نکلے گا، اللہ والوں کے پاس جائے گا، بھاگ بھاگ کے جائے گا۔ اللہ اللہ علی ایک درخواست اور ہے، اللہ اپنے گھر اپنے در کی حاضری نصیب فرما دیجئے، اللہ اپنے محبوب کے روزے پر حاضری نصیب فرما، اللہ اللہ
بہت دن ہو گئے، بہت دن ہو گئے، اللہ بلا لیجئے، اللہ بلا لیجئے، اللہ بلا لیجئے۔ آپ صرف امیروں کے رب تو نہیں ہیں، اللہ آپ غریبوں کے بھی تو رب ہیں۔ اللہ بار بار بلائیے، ادب کے ساتھ بلائیے، عاشقوں کے ساتھ بلائیے۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے کرم سے اس پورے ملک کے اندر، پورے عالم کے اندر اللہ ہم کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارا یہ ملک بڑا پیارا ملک ہے، یہ روحانیت کا ملک تھا، اللہ یہ بزرگوں کا، رشیوں منیوں کا ملک تھا۔ اللہ اپنے کرم سے اس ملک کے ماضی کو واپس فرما دیجئے۔ اللہ ہم کو اپنی نفرتوں کو جواب محبت سے دینے کا سلیقہ عطا کر دیجئے۔ اللہ ہم کو سماج کو انصاف کی بنیاد پر اثرنو کھڑا کرنے کا سلیقہ سکھا دیجئے۔ اللہ ہم کو حکمت دے دیجئے، دانائی دے دیجئے، بصیرت دے دیجئے، ہمت دے دیجئے۔ اللہ ایک درخواست اور ہے، ایک گزارش اور ہے۔ اللہ ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر، ایک ایک کا نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہیں کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے، خصوصاً میزبانوں کو جنہوں نے اس عاجز کو بلایا، اچھی اچھی گاڑیوں میں گھمایا، اچھے اچھے کھانے کھلائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ سب کو برکتوں سے نواز دیجئے، نظر بد سے بچا لیجئے، حاسدین کے حسد کے شر سے بچا لیجئے، سب کی جان مال عزت و آبرو کاروبار ایمان اور اعمال ہر چیز میں برکت ڈال لیجئے۔ اللہ ہم سب کو مل جل کر اپنے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ ربی۔ السلام علیکم۔ نماز کی ترتیب کیا ہے؟ 10 منٹ کے بعد نماز ہوگی۔ مسافر کے لوگ